بند پہ جائے کرے رحمت رب لکھا ہزارا میں ایسے سونے اتوں لکھا پیر والا ایسی کوئی نہیں کرتے اضافہ اضافی گلا پیر سونا سانو کافی سانو سونے برلا جس دائی کوئی نہیں سامی ساری دنیا جس دا کوئی نہیں جاؤ ساری دنیا چکر لگاؤ جامع مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل قرآن کا مرحلہ بحسن طے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جن حفاظ کرام نے یکم رمضان سے لے کر آج 27ویں رات تک قرآن پاک نماز تراویح میں پڑھا اور جن خوش نصیبوں نے سنا، اللہ پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ جس طرح کہ بارہا آپ اعلانات سن چکے ہیں کہ اختتام قرآن کی آج محفل بھی یہاں مسجد عبداللہ ٹاؤن محمد رسول اللہ میں ہوگی، تو بغیر کسی تمہید کے خطیب اسلام مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن قصوری صاحب کا خطاب شروع ہونے کو ہے۔ میں حضرت قصوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ ممبر پر جلوہ افروز ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی سے اپنے خطاب کا آغاز کریں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا اے مقام دوسرا سپارہ سورہ بقرہ ایک آیت دا ابتدائی حصہ میں اس وقت پڑھے ہے۔ ان دے تحت ہی بڑے اختصار دے نال چند باتاں اللہ دی توفیق نال پیش کرنیاں چاہواں گا۔ اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک دا بڑا احسان، توفیق، فضل، مہربانی، نوازش، عنایت جس مالک و خالق نے سانو زندگی اندر، صحت اندر، عافیت اندر، خیریت اندر امائے مبارک دے لمحات نصیب فرمائے، اور اس مالک دا جنہ بھی شکر ادا کریے اس بات تے
ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕੋ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ बात बड़ी प्यारी की थी, कहता कि दुनिया दी हर चीज
نہیں تے گلے تو جانا ہے پینا کسے نے بھی ایتھے بیٹھ نہیں رہنا یہ تابوت ورگا کوئی سونا بھی ہووے یوسف جیا من مونا بھی ہووے یہ صدیق ورگا کوئی صادق بھی ہووے عادل فروغ کے مطابق بھی ہووے یہ عثمان جیسا حیادار ہووے علی جیسا حیدر کرار ہووے اے موت اس زمرے جو کڈن نہیں جے لگی کسے داوی بچائے چھڈن نہیں جے لگی جے موتوں کسے شخص نو بچنا آندا پھر سونا محمد یہ موتوں کسے شخص نو بچنا آندا پھر سونا محمد نہ دنیا تو جاندا کل نفس ذائقۃ الموت والی ہر ایک نو پینی پوے گی پیالی جے اج نہیں تے کل تو جانا ہے پینا کسے نے بھی ایتھے نہیں بیٹھ رہنا جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا اللہ مینوں تانوں توفیق عطا کر جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا یہ ساری محنتاں یہ ساری کوششاں یہ ساری کوششاں رمضان دے مہینے دیا یا اگے رمضان دے اندر روزے رکھے دن دا سیام کیتا رات دا قیام کیتا رات دے قرآن کو پڑھیا رات دے قرآن کو سنیا صدقہ خیرات کیتا نیکی دے جننے کام کیتے گناہوں تو بچن دیا کوشش کیتیا نے مقصد کیے کہ اگلی حیاتی دا سامان کیتا بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا ایو تے خوشیاں تے عیشاں دا گلشن کھلے گا ایو تے خوشیاں تے عیشاں دا گلشن کھلے گا عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا انشاءاللہ عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا اور اللہ نے قرآن میں اس مقام تے کی اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ فرماتے نے رمضان دا مہینہ ہوئے جن دے اندر میں قرآن نازل فرمایا اللہ سونے آسی پوچھنے چاہتے ہیں کہ سارے مہینے اندر تو قرآن نازل فرمایا کہ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سامنے آتا ہے اللہ اعلان کر کے بات سمجھانا چاہتے تھے کہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین فرمایا حامیم دی قسمیں کتاب مبین دی قسمیں بے شک میں رب نے نازل کیتا تے لیلہ مبارکہ دے اندر نازل کیتا فرمایا میں بابرکت رات اندر نازل فرمایا اللہ سونے آئی دیا تے ساریاں راتاں ہی برکت والیاں اے مہینہ برکت والا اللہ پورا مہینہ ہی برکت والا ہے لیکن سمجھ آئے گی کہ کیڑی بابرکت رات اندر نازل کیتا ہی اللہ پاک دے قرآن ایک
تیسرا مقام سامنے لے آندا اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سامنے ہوئے ترابی اندر پڑھیے سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فرمایا اللہ نے بے شک میں رب نے نازل کیتا لیلہ قدر دے اندر میرے محبوب کی جانے کے لیلہ قدر کیے لیلہ قدر ہوئے ایدی عبادت جڑی 1000 مہینے تو افضل تے بہتر ہے یعنی اندے اندر کوئی نیکی بلائی اگر بندہ کرتا ہے کہ تجھے پاسے جو سمجھو 1000 مہینہ یہ راتاں کٹ کے 1000 مہینہ ایک پاسے ہوئے اس رات دی عبادت ایک پاسے ہوئے اس رات دی عبادت 1000 مہینے تو افضل تے بہتر ہوئے گی اینو اینیا اس طرح شانہ مقام ملے آتے کس بناتے ملے آئے قرآن دے 3 مقام اگر سب ملے آئے تے پتہ یہ چلتا ہے اللہ دے قرآن و سمجھن واسطے انداز رسولوں میں یہ ہے کہ کسی جگہ تے اللہ بات مختصر بیان کر دے لے دوسری جگہ تے ہوگی اور وضاحت پیش کر دیتے لے اور تیسرے مقام تے اللہ اور زیادہ تفصیل مقام تے بیان کر دیتے لے یہ انداز یہ سلوک ہے اسمان ربتا قرآن کو سمجھاتا پتہ کہ چلے ایک قرآن آیا رمضان دے مہینے اندر ایک قرآن آیا بابرکت رات دے اندر وہ رات یعنی رات ہے وہ لیلہ قدر دی رات ہے اور لیلہ قدر دی رات رمضان دے مہینے دیا آخری عشر دیا تاک رات جو ایک رات ہے اور آج بھی تاک رات ہے دعا کرو اللہ اس رات دیا بلائیاں سب سارے نصیب فرمائے اور ایک قرآن ایک ہو رسول پر ایک ہو انداز ہے اللہ ذوالجلال نے قرآن کو پوچھئے کہ اللہ سونے یہ بات سمجھ آگئی ہے رمضان اندر بابرکت رات اندر لیلہ قدر دے اندر آیا اللہ پوچھنا چاہنے اس قرآن کے جنوالا کون ہے اللہ انہوں نے آن والا کون ہے اللہ کس ہستی دے قرآن آیا کس بستی دے اندر قرآن آیا اگر سارے سوال کر دیا میں جواب رب دے قرآن جو دینے شروع کر دیا سوال کرنا چاہوا جواب دینا چاہوا کہ اللہ دے قرآن دے بڑے سارے مقام موجود نے جنہ جگہ دے وضاحتہ موجود نے آئیو توجہ فرماؤ اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ والی ذات رب العالمین دیئے رب العالمین دی ذات پہ جنوالی ہے نازل بی الروح الامین لے کے آن والی حضرت جبریل علیہ السلام لے یہ آیا کس مقام تے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ آپ دے قلب اطہر پہ اللہ نے قرآن و نازل فرمایا ہے اور اللہ ذوالجلال نے آپ دے قلب اطہر پہ نو بھیجے آئے اور کس زبان دے اندر بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ فصیح زبان عربی دے اندر اللہ نے اس قرآن کو بھیجے آئے اور اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اسلوب دیگر مقام یہ در سامنے رکھیے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جنوالی ذات رب العالمین دیئے لیان والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام لے اور جس ہستی دے قرآن آیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن آیا تے کتھے آیا اور
جو رحمت للعالمین ہستی ہے. قرآن آیا مکے دے اندر, قرآن آیا مدینے دے اندر, یا گرد و نواح دے اندر, مکے اندر یا گرد و نواح دے اندر. اور یہ سارے انداز اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے بھیجن والی ذات اللہ, بھیجن والی ذات اللہ, اور لیان والا فرشتہ سارے فرشتیاں تو اللہ. اور جس ہستی تے آیا, جس ہستی تے قرآن آیا, وہ ہستی گویا پوری انسانیت جو اللہ ہے. اور جس ہستی دے اندر آیا, مکے اندر آیا تے مکہ اللہ, مدینے اندر آیا تے مدینہ اللہ. اے ساری چیزیں اللہ تو اللہ نے جنہیں بھیجن والی ذات اللہ ہے, اے آنے والا فرشتہ اللہ ہے. جس ہستی تے آیا وہ ہستی اللہ ہے, جس مہینے اندر آیا وہ مہینہ اللہ ہے, جس رات اندر آیا وہ رات اللہ ہے. مکے اندر آیا مکہ اللہ ہے, مدینے اندر آیا مدینہ اللہ ہے. رب کعبہ دی قسم ہے, جس سینے اندر قرآن آئے وہ سینہ سارے سینے اندر. دعا کرو اللہ باقی چیزاں دے نال سانو اپنے سینے دے اندر قرآن اور ایک قرآن جتنے بارے اندر کہنے والے نے بات کی ہے شیخ القرآن اللہ جتنے لیتے رہے اللہ انہوں نے قبر و نور المنور فرما دے گئی ہے. لوہے محفوظ وچوں دلی الہیہ چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی. کیسی عظیم کتاب ہے, اللہ الجلال نے ایسے انداز بیان کیتے. ایک مقام تے اللہ فرماتے ہیں کہ سارے جن تے سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ, مل جاؤ, زور لگا لو اور اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کی مدد کر کے اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آؤ. اگر یہ نہیں کرتے, ایک سورت فرمایا یہ پورا قرآن نہیں 10 سورت کا بنا دیو, اگر یہ بھی نہیں ایک سورت بنا دیو, اگر یہ بھی نہیں ایک بار بھی اس جیسی بنا دیو. میں اس تو اگلی بات بھی کہنا کہ عرش والے رب نے 29 سورتوں دے شروع اندر حروف مقطعات فرمائے نے, اور حروف مقطعات کا استعمال کیتا گیا ہے جن کا معنی عرش والے رب نے اپنے محبوب نو نہیں دسیا, آمنہ دے لال نے اگے نہیں دسیا, ساڈے تک یہ بات نہیں آئی. وہ جڑے گلاں کرتے سن آپ جاتے نے سیکھ کے آ جاتے نے, کہتے نے اللہ نے نازل کیتا ہے. باتاں کرتے سن اسرائیلیاں اہل زمان ہونے کے باوجود وہ تو کے اج تک قیامت یا قیامت تک یہ چیلنج موجود ہے, نہ کوئی آج تک پورا کر سکے ہے اور نہ کوئی قبول کر سکے ہے, نہ ہن کر رہا ہے, نہ قیامت یا قیامت تک کرے گا. اور کہنے والے نے بات کی تھی, اور کافروں اکٹھے ہو کے زور لگا لو, اور کافروں اکٹھے ہو کے زور لگا لو, اپنے ممتا تائیں نال لالو, علم تے اقلاں نالے خوب دوڑا لو, دیکھاں گے ساڈی کس نے مثل بنائی. چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی. اور اے رب دا قرآن کیسی عظیم دولت ہے. آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بڑی ساری باتیں بیان فرمائی, میرے پیغمبر دی بڑی ساری حدیثاں موجود نے, اور وہ ہستی میرے پیغمبر دی ذات بھی اللہ تے بعد بھی ذات بھی اللہ تے
دے پاک دی ذات دی پیاری دے پاک اس پیغمبر دیاں باتاں سناواں میرے پیغمبر نے بڑیاں ساریاں باتاں کیتیاں اور وہ ہستی میرے پیغمبر دی جو سارے جہانوں ہے نوکھا نیارا جو سارے جہانوں ہے نوکھا نیارا جندا نام نامی محمد پیارا علیہ وسلم جو سارے جہانوں ہے نوکھا نیارا جندا نام نامی محمد پیارا اور جندا نام لیا سینے ٹھنڈ پیسے تے بلان دے ہوتے جمیں کھنڈ پیسے کرے رحمت رب لکھا ہزارا میں ایسے سونے تو لکھا پیر وارا ایسی کوئی نہیں کرتے اضافہ اضافی گلا پیر سونا سانو کافی سانو سونے ورگا تے دسدا ہی کوئی نہیں سامنے ساری دنیا تے دسدا کوئی نہیں جاؤ ساری دنیا تے چکر لگاؤ یہو جیا سونا کوئی لب کے دے لے آؤ میرے پیغمبر دی ذات دیاں پہ گئی بات دیاں پہ گئی تم میں ایسے سونے نبی دیاں جو دیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بڑیاں ساریاں باتاں بیان فرما دتیاں ایک دو حدیثاں بیان کرن دی اجازت لوا میرے پیغمبر دی باتاں بڑیاں ساریاں موجود نے مگر میرے پیغمبر نے کی فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ نیکی عطا کر دے لے اور ایک نو اللہ 10 بنا دیتے لے اور فرمایا میں نہیں کہنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک لام ایک میم ایک یہ 3 حرف الگ الگ میرے پیغمبر نے بیان فرمائے اور دوسری حدیث اندر لفظ نے اقرا القرآن فرمایا قرآن پڑھو جب قرآن پڑھو گے تے اللہ تانوں اجر عطا کرے گا اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ آقا فرماتے ہیں الف عشر و لام عشر و میم عشر و تلک ثلاثون میرے آقا فرماتے ہیں 3 اور یہ ایک اور بات بڑی پیاری ذہن اندر آئی تے بات سن لو یاد رکھو ایک قرآن و عظیم دولت ہے اگر بغیر سمجھ تو بھی پڑھیے تے اللہ پھر بھی اجر عطا کر دے الف لام میم دا سب ترجمہ آندا اللہ نے سکھایا نہیں میرے آقا نے دسیا نہیں سانو آندا نہیں مگر پڑھنے بغیر سمجھ تو پڑھنے اللہ جنہیں تو عظیم ہے تیری کتاب عظیم ہے اور یہ الفاظ پڑھنے نے فرمایا الف لام میم اگر یہ بندہ پڑھتا ہے تو کی ملتا ہے کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی تھی ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں دیکھو یہ حافظ اللہ نے کیسی عظیم عظمت کا نوازیا نہ بچیا کتنے نہ نورانی پیدا پڑھیا پھر نادرہ پڑھیا پھر سارا قرآن پڑھیا قدوت اللہ کے نہ جانے کینی دفعہ پڑھیا ایک سنان تو پہلے انہوں یاد کیتا ہے جنہوں سنایا کینی دفعہ سپارہ پڑھیا پھر ابھی صلی اللہ محمد پڑھیا وہ دیکھیں اندر دادا ہوئے گا جنہ کرنیاں بڑیاں چھوٹیاں نے مگر رب ہمیں نبی عزت اور مقام احترام کیے وقت نہیں ورنہ میں تفصیل اندر جاتا اے بچے میرے
السلام نے دیکھو کیسی عظمت بیان کر دیتی. فرمایا شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی, کہندا کی الف تے لام میم ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے ملدیاں اہدیاں نے دور جو اہدیاں نے دور جو سیاںاں نے دل دیاں ویگ کے تینوں پیاں حوراں نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی چٹھی آسمان احمد سرور نو آئی الف تے لام میم حرف تین نے اشرو قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے آکھے آسانو کملی والڑے آمین نے نیکیاں کی لکھدا دفتر الہیہ نیکیاں کی لکھدا دفتر الہیہ چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا من سرہو ان یحب اللہ و رسولہ جڑا بندہ پسند کرتا ہے اللہ نال پیار کرے اون دے محبوب نال پیار کرے اس بندے نو چاہیے کہ کتوں دیکھ کے رب دا قرآن پڑھے کتوں دیکھ کے رب دا چاہتے ہو اسمان رب کا پیار نصیب ہو جائے آمنہ دے لالی محبت نصیب ہو جائے رب کے قرآن کو دیکھ کے پڑھو گے میرے پیغمبر کی اس حدیث کے تحت آپ سامنے آئے گی انشاءاللہ یہ ذوق شوق چاہت محبت نال رب کا قرآن پڑھنا تو شروع کر دے یہ اسمان رب کی محبت بھی نصیب ہوئے گی آمنہ دے لالی محبت بھی نصیب ہوئے گی. اور اس طرح صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے جو بندہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے کہ منو اللہ نال او دے رسول نال پیار ہے کہ نہیں اس بندے نو چاہیے وہ اپنے آپ کے معاملے کو رب دے قرآن نال ویکھ لوے. اگر رب دے قرآن کو پڑھدا ہے محبت کردا ہے ذوق شوق والی تلاوتاں کردا ہے وہ بندہ سمجھے میرے نال آسمان رب دی بھی محبت ہے آمنہ کے نام دی بھی محبت ہے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بڑی کمال دی بات کی تھی میں اور تسی اپنے آپ اندر جو مرضی بنیے لیکن اگر چیک کرنا ہو ہر بندے نے میں کیا تے فرماندے کی نے من احق ان یعلم ما ہوا فلیعرض نفسہ علی القرآن فرماندے کی نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات اگر بندہ پلے بن لگے تو زندگی کی اصلاح واسطے ایک ہی بات ہی کافی ہے. فرماتے کی نے جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ انہوں پتہ چل جائے اور بندہ جاننا چاہتا ہے میں کیا میری اوقات کی ہے میری حیثیت کی ہے میرا مقام کی ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو رب کے قرآن کے سامنے پیش کر دے. اگر تے رب کے قرآن میں تینوں ٹھیک آکھیا تو ٹھیک ہوگا پوری دنیا تینوں غلط کرے رب کا قرآن تینوں ٹھیک کرے انشاءاللہ تو ٹھیک ہوئے گا. اگر رب کے قرآن میں تینوں غلط آکھیا پوری دنیا تیری تعریف کرتی رہے تو کدے بھی ٹھیک ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اگر چاہتے ہو اپنی اصلاح چاہتے ہو میرے پیغمبر نے فرمایا ایک قرآن تیرے حق اندر گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا اور حق اندر گواہی تمہیں ملے گی جب اس قرآن کے نال پیار پائے گا محبت پائے گا الفت عقیدت کا اظہار کرے گا. اس طرح رمضان کے اندر ذوق نال پڑھیا بھی ہے سنیا بھی ہے سمجھیا بھی ہے جانیا بھی ہے حافظہ کا خلاصہ بھی ذوق شوق نال سنتے رہے ہو. اس طرح محبت باقی 11 مہینے اندر اگر رہیاں تو انشاءاللہ اے رب دا قرآن ساڈے حق
ساڈے خلاف گواہی دے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں جو باتاں میں انہیں ٹائم سے کہہ سکیا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء دی پیچھے تعداد موجود ہے، حضرت حافظ صاحب موجود نے، انہاں دی موجودگی وچ میرا کچھ کہنا بنتا نہیں سی، تاہم انہاں دے حکم دی پابندی کرتے ہویا میں حاضری واسطے ضرور حاضر ہویا۔ اللہ پاک میرے سمیت سارے جو کہا سنیا گیا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁਦਰਰਿਸ